روایت کیا ہے؟ میں روایت پڑھ دیتا ہوں پھر ہم سب کی جانب بڑھیں گے۔ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت علی کو یمن بھیجا تاکہ غنیمت کے خمس یعنی 5ویں حصے کو لے آئیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بغض تھا اور میں نے انہیں غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ علی نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک لونڈی کی صحبت اختیار کی۔ پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ بریدہ تمہیں علی کی طرف سے بغض ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا علی سے دشمنی نہ رکھنا، یہ خمس کا مال اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح سے بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ اچھا، یہ جو روایت پڑھ رہے ہیں اس کا غدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل یہ غدیر کے بارے میں روایات ہی نہیں ہے، یہ روایات غدیر کے بارے میں نہیں ہے، یہ مشہور کیا ہے اہل سنت نے، لیکن اس کا غدیر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی غدیر کے بارے میں ہی نہیں ہے۔ کہاں ہے یہاں پہ غدیر کا نام کدھر ہے؟ کب کہا گیا ہے کہ یہ شکایت اس وقت ہوئی تھی کہ جب غدیر پہنچے تھے؟ کہیں کسی روایت میں بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس روایت کو پہلے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں حسن الیاس صاحب کہہ رہے ہیں، تو حسن الیاس صاحب سے ہم کہنا چاہتے ہیں آپ ذرا غامدی صاحب سے یہ سوال پوچھیں کہ ان روایات کا تو اصلا کوئی ربط ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو آیت کے حوالے سے بات کریں۔ علی سے دشمنی مت رکھو، وہ میرا ہے اور میں اس سے ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب میں نے شکایت کی تو رسول اللہ کا چہرہ قوم کا بڑا مارکت کر کے یہ جو الفاظ اختیار کیے جس کا میں فی الواقع اپنے پس منظر کے لحاظ سے اس تعبیر کا محتمل ہے کی جا رہی ہے۔ بحث یہ ہے کہ آپ اس کو کس پس منظر میں لے رہے ہیں، غدیر کو آپ کس پس منظر میں لے رہے ہیں، وہ پس منظر آپ بیان کریں۔ اللہ کے پیغمبر کو اگر اس طرح کا کوئی اعلان کرنا تھا تو اس کا سب سے اچھا موقع تو وہ تھا جبکہ حجۃ الوداع میں سب لوگ جمع ہوئے تھے۔ وہی موقع ہے جس میں صحابہ کرام کو آپ نے آخری نصیحتیں کی۔ دیکھیں غامدی صاحب، ہم اب رسول اللہ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے۔ میں یہاں پہ بہت مختصر، چونکہ میں اس کو پہلے جواب نہیں دینا چاہتے، یعنی یہ واقعات جو ہے نا یا ان نکات میں ہم جواب دے چکے ہیں۔ ہم رسول اللہ کو مشورہ نہیں دے چاہتے، ہم اللہ کو مشورہ نہیں دینا چاہتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول جو کچھ کہیں، جہاں بھی کہیں، جب بھی کہیں، ہمیں مان لینا چاہیے۔ یہ کہنا کہ پہلے کیوں نہیں کہا یا پھر قرطاس میں یہ کہنا کہ بعد میں کیوں نہیں کہا، میرے خیال میں یہ بہانے ہیں، یہ اس سے تمسک نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے جب بھی کہا ہو، جہاں بھی کہا ہو، ہمیں مان لینا چاہیے۔ اب قرطاس کی بات جب ہم کریں گے تو کہیں ہاں ٹھیک ہے رسول اللہ کہنا چاہ رہے تھے تو بعد میں تو 3 دن تھے اس میں کیوں نہیں کہا، جب کہنا چاہتے تھے تو کہہ رہے تھے نا، اس تو ہم نے نہیں چھوڑا۔ اب یہاں پہ کہا گیا، کہتے ہیں یہاں پہ کہا تو پہلے کیوں نہیں کہا ہے، وہاں کہہ رہے بعد میں، اگر کہہ دیتے تو بعد میں کہہ دیتے، یہاں کہہ دیتے پہلے کیوں نہیں کہا۔ تو میرے خیال میں یہ صرف بہانے ہیں، اب اس کو اسکیپ کریں، اس کا کوئی علمی کوئی معیار ہے نہیں، اس کا جواب بھی ہم پہلے دے چکے ہیں ہمارے کلپس کی طرف، اگر آپ رجوع کریں آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم اس کا جواب دے چکے ہیں۔ وہی موقع ہے جب آپ نے لوگوں سے یہ عہد لیا ہے۔ اسی طرح سے دین کے بعد مہمات مسائل کی طرف اگر ایسا کوئی واقعہ ہونا تھا، اس طرح کا کوئی معاملہ ان کو جمع کرتے، مدینے کی حیثیت جو ہے ایک مرکز کی تھی، اس میں اگر موقع ملتا لوگ آپ کی بات سنتے اور وہ بات دنیا تک بھی صحیح طریقے سے پہنچ جاتی۔ آخری زمانے میں جب آپ ذرا میں چلتا ہوں یعنی اپنا کوئی رجحان واضح کیا ہو، کوئی اشاروں کے باہمی معاملات ان ہاں یہاں سے اس پر ہم مختلف موقعوں پر بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ ابھی اعتراضات سیریز میں بھی اس کے مختلف پہلو زیر بحث ہیں۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو اجتماعی معاملات میں کیا ہدایت دی گئی؟ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کی آخری کتاب، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات میں لوگوں کی رائے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ ریاست، حکومت، اس سے نیچے کے معاملات، مسلمانوں کے کمیونٹی کے معاملات، معاشرے کے معاملات، ان کی مجالس کے معاملات، جہاں کہیں بھی نظم اجتماعی کے بارے میں کوئی ہدایت دی گئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن مجید میں انہی الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی تمہارے اس طرح کے سب معاملات کے فیصلے باہمی مشورے سے، باہمی رائے سے ہوں گے۔ یہاں پہ کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے وہ امرہم شورا بینہم، کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ہی جو ان کے ہاں خلافت کا یا حکومت کے جو مسائل ہیں وہ شورا کے ذریعے سے حل کریں۔ دیکھیں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ خلافت، خلیفہ اور امامت اللہ کی طرف سے ہے ان کے ہاں، تو یہ آیت کبھی بھی اس معنی میں نہیں ہے۔ یعنی میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شیعوں کے ہاں، ہم شیعہ جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے، خلافت اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے کہ ہم آئیں اور ہم مشورے کے ذریعے سے، اہل حل و عقد کے ذریعے سے، پتہ نہیں فلاں شخص کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، ہم کسی صورت میں بھی ہم معین نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کے بعد ہم جو کہتے ہیں کہ اگر شرعی کوئی قانون ہو، شرعی کوئی حکومت ہو، شرعی کوئی حاکم بنانا ہو، تو وہ اللہ کے پیغام سے، رسول اللہ کی زبانی
یا ان کے نمائندوں کے زبانی اسی سے ہی جو ہے کیا وہ منتخب ہوں گے. ہم نہیں کر سکتے, ہمارے ہاتھوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اب جو ہے وہ افراد یعنی جو شیعہ افراد ہیں تو ان کے ہاں تو قطعاً یہ امرہم شورا بینہم کا معنی یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ہم قرآن کے ہی آیات سے استدلال کرتے ہیں, ہم قرآن کے ہی آیات سے لے کے آتے ہیں کہ امامت اللہ کا نظام ہے. ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امامت کا عہدہ دیا ہے, اور پھر کہتے ہیں وَلَا يَنَالُ عَهْدِي, اللہ کہتے ہیں میرا عہد, میرا عہدہ, عہدی نہ کہ عہدکم, عہدکم نہیں ہے, تمہارا عہد نہیں کہ تم لوگ آ جائیں اور تم مشورے کے ذریعے سے, ووٹ کے ذریعے سے وہ کیا کریں, انتخاب کریں, نہیں, بلکہ عہدی کہا ہے کہ میرا عہدہ ہے. اللہ کا عہدہ ہے تو اللہ چاہے جہاں پہ حیث یجعل رسالتہ, جہاں وہ چاہے وہ کسی کو نبی مقرر کرے, جس کو چاہے وہ امام مقرر کرے, جس کو چاہے رسول مقرر کرے. ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ پہلا مقدمہ, یہ صرف اس لیے میں نے ذکر کیا مقدماتی طور پہ تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم شیعہ ہیں, ہم قرآن ہی کے آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے خلیفہ ہوں چاہے امام ہوں, ان کے لیے جب بھی الفاظ استعمال کیے ہیں تو خود جعل کرنے والا, قرار دینے والا وہ اللہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. یا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے امام بنا رہے ہیں, ہم تجھے ابتلا کے بعد یہ امامت کا عہدہ دے رہے ہیں. نبی تھے, ابتلا ہوئے, امامت کا عہدہ دے رہے ہیں. اب آتے ہیں خود اہل سنت کی طرف. ہم خود اہل سنت کے مبنا کے تحت, جو اہل سنت کا مبنا ہے, ہم اس کے تحت وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے بارے میں ہم تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں اس حوالے سے, اور اہل سنت عوام کے سامنے کچھ سوالات پہ رکھتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی قرآن میں ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں نہیں شورا کے ذریعے سے حکومت کے تمام جتنے بھی حاکم معین کرنے ہیں وہ مشورے کے ذریعے سے ہوں گے, تو ذرا اسی قرآن میں دیکھیں ہم کوئی واحد افراد تو نہیں ہے اس دنیا میں نا, کہ ہم رسول اللہ سے پہلے کوئی بنو انسان کا کوئی فرد ہی نہیں تھا, یہ پہلے ہی دنیا میں آنے والے افراد صرف رسول اللہ اور ان کے صحابہ ہیں, اور اس سے پہلے کوئی افراد نہیں تھے. نہیں, ایسا نہیں ہے. کئی نسلیں گزری ہیں, کئی قرنیں گزری ہیں, کئی ہزار سالہ تاریخ گزری ہے. اسی قرآن میں سابقہ امتوں کے بارے میں, سابقہ انبیاء کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے, ان کے واقعات نقل ہیں, ان کے قصے موجود ہیں اسی قرآن میں. تو کہیں اسی قرآن میں کیا ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہے, کوئی ایسا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جس میں اللہ نے بیان کیا ہو کہ فلاں حاکم معین ہونا تھا, ہم نے لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا اختیار ہے, تم اپنے اختیار سے اس حاکم کو معین کریں. یہ قرآن مجید میں اگر کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہو تو ہمارے سامنے لے آئیں. جبکہ اس کے بالکل برخلاف قرآن مجید میں حاکم کو معین کرنے کی بات ہوئی ہے اور لوگوں کو مشورے کا حق نہیں دیا گیا ہے, بلکہ لوگ ناپسند کرتے ہیں تب بھی حاکم کہتے ہیں حاکم اللہ کی طرف سے ہوگا. لوگ اعتراض کرتے ہیں تب بھی حاکم اللہ کی طرف سے ہوگا, لوگوں کی طرف سے نہیں ہوگا. لوگوں کی طرف سے حاکم ہوگا تو پھر یہی حالت ہوگی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھ لیں ذرا, پتہ نہیں کتنے ممالک ہیں, 57 ممالک ہیں, یہ 56 ممالک ہیں اسلامی, اور بڑے بڑے رقبے پر مشتمل, اور قوت والے, پاور والے افراد, پیسے کی کمی نہیں, فوج کی کمی نہیں, اسلحے کی کمی نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے, ایک چھوٹے سے سرزمین پہ مسلمانوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے, اس پہ قبضہ کیا گیا ہے. تو اگر آپ معین کریں گے تو پھر یہ حالت ہوگی کہ آپ ایک حاکم کو معین کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہی حاکم آپ کے قاتل کو, آپ پہ ظلم کرنے والے کو, مسلمانوں کے خون بہانے والوں کو امن کا پیغمبر کہیں گے. تو دیکھیں یہ لہٰذا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے ٹھیک ہے تو پھر یہ حالت ہوگی جو اس وقت ہے. لیکن قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اس سے بالکل برخلاف ہے. مثلا میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ قرآن مجید کی آیت جو بالکل مشہور ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے.
वक़ाल लहुम नबियुहुम, नबी उनके नबी ने उनको फरमाया, इन्न अल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह बनाया है, हाकिम बनाया है। लोगों ने आके कहा नबी को कि ए नबी हमारे लिए हाकिम मुअय्यन करें। नबी ने आके ऐलान किया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को हाकिम मुअय्यन किया है, बादशाह बनाया है। क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्क अलैना, नहीं नहीं सर, हम इसके बादशाही नहीं मानते, ये कैसे हमारे लिए बादशाह हो सकता है? क्यों? व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु, हम ज्यादा हकदार हैं बादशाहत के, हम ज्यादा हकदार हैं कि हम हुकूमत करें। लोगों ने नहीं माना। वलम युअत सअतम मिनल माल, माल नहीं है इसके पास, पैसे वाला नहीं है ये, हम इसको कैसे माने? तो नबी ने कहा इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, देखिए तुम्हारे लिए इस बादशाह को चुना है किसने? अल्लाह ने चुना है, अल्लाह ने चुना है तुम्हारे लिए बादशाह को। अगर वाकई हुकूमती उमूर लोगों के हाथ में होते तो क्यों अल्लाह की तरफ से एक बादशाह मुअय्यन किया जाता है, अल्लाह की तरफ से एक हाकिम मुअय्यन किया जाता है? और अगर मशवरे की अहमियत है कि आप मशवरे की बुनियाद पर हाकिम इस्लामी मुकर्रर करते हैं, तो यहाँ पे तो लोग आके एतराज़ करते हैं, लोग तो नहीं मानते, लोगों का तो मशवरा नहीं है कि तालूत उनका हाकिम बन जाए। क्यों? उसके बावजूद भी तालूत को ही हाकिम मुकर्रर कर रहे हैं अल्लाह का नबी। क्यों? उस नबी का ऐलान यही है कि नहीं, तालूत को ही हाकिम मुकर्रर करना है। वहाँ पे क्या अल्लाह की सुन्नत कुछ और थी, इस उम्मत के लिए अल्लाह की सुन्नत कुछ और है। और फिर इसके ऊपर आपके पास क्या दलील है कि आप इसमें तफकीक करें? और फिर इस वाक़े को कुरान में अल्लाह क्यों हमारे लिए जिक्र कर रहा है कि ये सुन्नत ही हमारे लिए नहीं है? सवाल ये है। अगर आप कहें कि नहीं, ये साबिक़ा उम्मतों के लिए बादशाह अल्लाह मुअय्यन करते थे लेकिन इस उम्मत के लिए अल्लाह मुअय्यन नहीं करता, तो फिर ये वाक़या कुरान में क्यों नकल किया जाता है, क्यों बयान किया जाता है? कुरान मजीद है। देखिए गामदी साहब, मैं तो किसी हदीस की किताब से नहीं ला रहा कि आप कहें कि ख़बर वाहिद है, हम इसको नहीं मानते। नहीं, मैं तो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, कुरान मजीद की आयत लेके आ रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं पर कुरान मजीद में कहीं पर भी नहीं है कि बादशाह आप ख़ुद मुअय्यन करें। कुरान मजीद में अगर मौजूद है, चाहे इमाम को बनाना है, चाहे खलीफा को बनाना है, चाहे बादशाह को बनाना है, ये सारे टाइटल कुरान ने जो इस्तेमाल किए हैं, तो इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है, अल्लाह ने मुंतखब किया है। लोग इश्काल भी करें, लोगों का मशवरा भी गलत आए, तब भी अल्लाह का हुक्म है कि नहीं, इसको मानना है। अब ज़रा दूसरी तरफ आते हैं। कुरान से हमने देखा कि कुरान में तो गांधी साहब के जो मुअय्यद नज़रिया हो वो तो बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ मशवरे को बुनियाद करार दिया हो। तो ज़रा हम तफसीर में जाते हैं। क्या तफसीर में रसूल अल्लाह ने इस आयत की तफसीर में आपको बताया है कि मशवरे की अहमियत है और मशवरे की बुनियाद पर आप हाकिम मुकर्रर करें? ज़ाहिर है बहुत बड़ी बात है गामदी साहब, यानी कोई ऐसी बात नहीं है कि कुरान की आयत आई हो और उसमें मतलब ही ये हो कि इसके बुनियाद पर आप हाकिम मुअय्यन करें, लेकिन रसूलुल्लाह इसको एक्सप्लेन ही ना करें। कहाँ पे मौजूद है? बिलाखिर किस तफसीर में ये अहादीस आई हैं वो हमें भी दिखा दे। जबकि अहादीस में हम जाते हैं तो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है। मेरे रसूल की सीरत में जाते हैं, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में जब हम देखते हैं तो इसके ख़िलाफ़ नज़र आता है। रसूलुल्लाह जहाँ जहाँ गवर्नर बना रहे हैं, लोगों से मशवरा नहीं देता, ख़ुद ही उसको अपॉइंट कर रहे हैं, ख़ुद ही वहाँ पे उसको नॉमिनेट कर रहे हैं, उनका नाम लेकर उसको भेज रहे हैं कि ये है मेरा गवर्नर, मेरी तरफ से उम्माल में से है। रसूलुल्लाह जहाँ लश्करों के सरदार बना रहे हैं, ख़ुद ही बना रहे हैं। कभी आपने सुना है कि फ़लाँ ग़ज़वे पे जाना था, रसूलुल्लाह ने कहा तुम लोग बैठ जाओ, आपस में मशवरा करो, जिसको अमीर मुकर्रर को वही तुम्हारे ग़ज़वे का अमीर होगा, वही तुम्हारे सरिये का अमीर होगा, वही तुम्हारे लश्कर का अमीर होगा? कभी मौजूद है? नहीं। बल्कि इसके उलट आप देखें कि हज़रत जाफ़र तैयार ग़ज़वे मूता के बारे में, ग़ज़वे मूता पे जब रसूलुल्लाह ने लश्कर बना के उसको भेजा तो एक नहीं तीन अमीर रसूल ख़ुद मुकर्रर कर रहे हैं। यानी कोई एक जगह पे होती, चलो पहला अमीर रसूल मुकर्रर किया,
رسول اللہ نے وہاں پہ امیر مقرر کیا زید ابن حارثہ کو. پھر رسول اللہ نے کہا اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر ابن ابی طالب ہے. یعنی حق نہیں دے رہے لوگوں کو, نہیں کہہ رہے کہ بھئی اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو اپنے میں سے کسی کو منتخب کرنا, نہیں, تو جعفر ابن ابی طالب. اگر جعفر ابن ابی طالب شہید ہو جائیں, حضرت جعفر تیار, تو عبداللہ بن رواحہ. ان کی کتنا فرق ہے بھائی, تین تک جو امیر مقرر کیے جا رہے ہیں وہ رسول اللہ خود مقرر کر رہے ہیں. وہ رسول اللہ نے کسی کو تو نہیں کہا ہے کہ تم مشورے سے معین کرو. حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ رسول اللہ نے قبیلوں کے سردار معین کیے ہیں, وہ بھی رسول اللہ نے خود معین کیے, مشورہ نہیں لیا کسی سے. حالانکہ وہاں تو چاہیے تھا کہ مشورہ لے لیتے نا, بھائی تمہارا قبیلہ ہے, تمہارے لیے سردار معین کرنا ہے, رسول اللہ خود معین کر رہے ہیں. نہ قرآن میں کوئی مثال ملتی ہے, نہ سیرت نبوی میں کوئی مثال ملتی ہے. ہمیں سیرت نبوی میں ایسے کوئی مثال نہیں ملتی کہ رسول اللہ وہ لوگوں کو کہیں کہ مشورہ کرو سر. یہاں تو حاکم اسلامی کی بات ہو رہی ہے. وہی وہاں ایک چھوٹے سے لشکر کو معین کرتے وقت, اس کے امیر معین کرتے وقت رسول اللہ کسی کو مشورے کا حق نہیں دیتے. اچھا, بلکہ مخالفت کرتے ہیں لوگ اس زید بن حارثہ پر, اور بعد میں اسامہ بن زید پر لوگ مخالفت کرتے ہیں, نہیں کرتے. اور رسول اللہ کیا کہتے ہیں, نہیں, تم اس سے پسند نہیں کرتے لیکن یہی تمہارا امیر ہوگا, یہی تمہارا امیر ہوگا. صحابہ نے مخالفت کی, صحابہ نے ان کی امارت نہیں مانی کہ ہم زید بن حارثہ یا اسامہ بن زید کی ان کی ہم امارت نہیں مانتے, لیکن رسول اللہ پھر بھی کہتے ہیں نہیں یہی ہوں گے. سیم قرآن کی آیت پہ چلتے ہوئے, جہاں حضرت طالوت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں, لیکن نبی ان کا کہتے ہیں کہ نہیں یہی ہوگا. یہاں پہ بھی یہ امیر ان صحابہ کو پسند نہیں ہے, لیکن رسول اللہ کہتے ہیں نہیں یہی ہوگا. اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں کر سکتے تم. یہ امارت یہ رسول اللہ نے خود کیا ہے. یعنی واقعی آپ لوگ بتا دینا کہ قبیلوں کے سرداروں تک رسول اللہ خود معین کر رہے ہیں, لشکروں کے امیر رسول اللہ خود معین کر رہے ہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ, وہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ. لوگوں کو کوئی حق نہیں دے رہے. معلوم نہیں ہے کہ جب نہ قرآن میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے, نہ سیرت نبویہ میں کوئی مثال ملتی ہے, نبی مکرم اسلام کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی, تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شورا سے مراد یہ ہے کہ حاکم کو بنانے کے لیے آپ مشورہ کریں. بہت بڑی بات ہے. اچھا چلیں ہم قرآن اور حدیث کو ایسے تو ہم آگے نکلے, اور ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں تو بالکل بھی ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. ہم ذرا صحابہ کی طرف آتے ہیں. کیا صحابہ نے اس اصول کو اپنایا ہے کہ جو آج غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں؟ کیا صحابہ نے اپنایا ہے؟ نہیں. اچھا, اگر وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اس کا تعلق حاکم کو بنانے کے لیے ہوتا, اس کا تعلق اگر حاکم کو بنانے کے ساتھ ہوتا کہ حاکم کو بناتے وقت تم لوگ مشورہ کریں, شورا کے ذریعے سے ہوں, یقین کریں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا سقیفہ میں حضرت ابو بکر حضرت عمر اس آیت کو پیش نہ کرتے؟ وہاں پہ جا کے انصار کو کہتے ہیں, سعد بن عبادہ کو کہتے ہیں, دیگر کو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کی آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. یہ تم تھوڑے سے لوگ جمع ہو کر یہاں کیسے خلافت کے فیصلے کر سکتے ہو؟ یا ہم 3 مہاجرین صرف آئے, ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر ابو بکر کے بارے میں کہیں, حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ آپ بہتر ہیں, وہ ان کے بارے میں کہ آپ بہتر ہیں, چلیں بس خلافت ہو گئی؟ نہیں بھائی, شورا پہ چھوڑ دیں, مشورہ کریں. اب مہاجرین موجود ہیں, کبار مہاجرین موجود ہیں, اسی طرح دیگر انصار موجود ہیں, مگر سقیفہ میں ہزاروں افراد تھوڑی تھے, سینکڑوں افراد تھوڑی تھے, نہیں بہت کم افراد تھے, گنے چنے افراد موجود تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کیوں پیش نہیں کیے؟ اچھا, وہاں پہ حضرت ابوبکر صاحب نے یہ تو پیش کیا کہ خلافت قریش میں سے ہوگی, لیکن یہ نہیں کہا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, یہ نہیں کہا ہے. بہت بڑی بات ہے سر. اچھا, خود الائمۃ یا الخلفاء کلہم من قریش, یا سارے قریش میں سے ہوں گے, خود یہ بات رسول اللہ کی, یہ مشورے کی بات کو رد کرتا ہے. کیوں رد کرتا ہے؟ اس وجہ سے. مشورہ کیوں؟ جب پہلے سے ہی کہہ دیں
کہ اس خاندان سے ہوگا، جب پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی اس قبیلے سے ہوگا، وہاں پھر مشورے کی بات ہو، یہ تو تھوڑی سی تعجب کی بات ہے، یعنی واقعی میرے لیے تو تعجب ہے کہ جب پہلے سے رسول خدا کہیں کہ حاکم خلیفہ قریش سے ہوگا تو وہاں مشورہ کس چیز کی؟ مثلا میں آپ کو کہوں کہ سر میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، آپ مثلا کوئی ایسا شخص میرے لیے چن لیں جو میرا دوست ہوں، جو میری مدد کر سکیں، جو مجھے درست راست دکھا سکیں، لیکن وہ شخص نہ فلاں 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 یہاں اس جگہ سے بھی نہ ہو، اس جگہ بھی سے نہ ہو، اس قبیلے سے بھی نہ ہو، اور کہیں کیا مذاق بنا کے رکھا ہے بھائی، مجھ سے مشورہ نہیں، اپنی پسند کی چیز مجھ سے لینے آئے ہو۔ ان بات ہی ہے نا، یعنی آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں نہیں شورا ہے مشورت کریں، دوسری طرف کہتے ہیں نہیں خلیفہ صرف اور صرف قریش میں سے ہو، تو مشورت کا کیا فائدہ پھر؟ مشورت کا پھر کیا فائدہ؟ پھر یہ مشورہ، پھر یہ شورا، یہ فلاں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی میری نظر میں تو کچھ بھی نہیں اس کا فائدہ، آپ فائدہ سامنے لے کے آئیں میں دیکھ لوں، کچھ بھی نہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ بھائی یہ اصول آپ نے لیا کہاں سے ہیں، بھائی اس قرآن میں کوئی مثال موجود ہے، نبی کی سیرت میں کوئی مثال موجود ہے، خود ابوبکر صاحب کے دور میں کوئی مثال موجود ہے؟ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صاحب کیسے بنے؟ وہاں پہ شورا کا کوئی دخل ہے؟ کوئی موجود ہے؟ حتیٰ اس سقیفہ میں بیٹھے والے افراد تھوڑے سے ہیں نا، ان کی رضامندی سے بھی نہیں بنے ہیں، وہاں بھی سعد بن عبادہ مخالفت کر رہے ہیں اور پوری زندگی تک پہ ان کی بیعت بھی نہیں کر رہے، وہ بھی سعد بن عبادہ جیسی شخصیت۔ تو حضرت ابوبکر کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ شورا یا مشورے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، صحابہ نے اس اصول کو نہیں اپنایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر اپنے بعد حضرت عمر کو معین کرتے ہیں، صحابہ اشکال کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کو نہیں مانتے، اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں اب اللہ کو کیا جواب دو گے کہ ہمارے اوپر حضرت عمر کو مسلط کر رہے ہو؟ وہاں بھی کوئی مشورت نہیں ہے۔ کون سی مشورت؟ کس سے مشورت لی تھی حضرت ابوبکر نے؟ صحابہ کے مشورت نہیں، صحابہ نے تو مخالفت کی ہے، کبار صحابہ نے مخالفت کی ہے، کبار صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت عمر کو نہیں بنانا۔ کیا واقعی آپ کہتے ہیں حضرت ابوبکر کو اس آیت کا پتہ نہیں تھا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کو معلوم نہیں تھا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ حاکم کو بنانے میں آپ مشورہ کریں؟ میں صرف سادہ سوال کرتا ہوں، بالکل سادہ آسان الفاظ میں پوچھ رہا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے، اگر وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا مراد یہی ہے تو کدھر ہے وہ مشورت؟ کدھر ہے مشورت؟ بتا دیں۔ حضرت عمر کو بنانے میں مشورت کدھر ہے؟ حضرت ابوبکر کو بنانے میں مشورت کہاں ہے؟ کہیں پر بھی نہیں، بلکہ اسے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی خلافت کو فلتا کہا ہے کہ ناگہانی امر تھا، نہیں کہا ہے کہ مشورہ نہیں۔ اگر واقعی امرہم شورا بینہم اس سے مراد یہ ہوتا کہ آپ حاکم کو بنانے میں مشورت کریں تو اسی سقیفہ میں ہی حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ میں اہل سنت کے مبانی کے مطابق کہہ رہا ہوں، اہل سنت کے مبانی کے مطابق۔ آپ کے ہاں چونکہ حضرت ابوبکر تو قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے نا، آپ کے ہاں تو سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں، تو وہ کیسے پھر کچھ افراد، تھوڑے کچھ افراد جو جمع ہوئے ان میں سے بھی بعض کے جو ہے وہ ناگہانی امر کے ساتھ وہ خلافت قبول کرتے ہیں، وہ امرہم شورا بینہم اس آیت کو بھول جاتے ہیں، وہاں کوئی پیش ہی نہیں کر رہا۔ وہ جتنے بھی صحابہ موجود تھے وہ سارے صحابہ ہی تھے، سعد بن عبادہ بھی صحابی تھا، حضرت عمر بھی صحابی تھے، ابو عبیدہ بن جراح بھی تھا، اس طرح دیگر، ان میں سے کوئی تو پیش کرتا اس آیت کو، کسی نے بھی پیش نہیں کیا۔ حضرت عمر کو بنایا جاتا ہے، وہ امرہم شورا بینہم کو بالکل بھی بروئے کار نہیں لایا جاتا، بلکہ بالکل مخالفت میں عمل کیا جاتا ہے، اگر مراد ایسے حاکم کو انتخاب کرنے میں مشورت لینا مراد لے رہے ہیں۔ اچھا، خلیفہ سوم کا انتخاب کیا جاتا ہے، حضرت عمر 6 افراد کے نام بتاتے ہیں، یہ 6 افراد بیٹھ جائیں اور آپس میں کسی ایک کو بنا لیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کی بات کہاں چلی گئی؟ یہ 6 افراد ہی بیٹھ جائیں اور کسی کو خلیفہ معین کریں، تو بیچ میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کی بات کہاں گئی؟ یا فقط یہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا اختیار صرف ان 6 افراد کے پاس ہے، باقی کوئی بھی نہیں تھا؟ یعنی میں اگر کہوں کہ مشورت کی اہلیت فقط اور فقط 6 افراد تھے، باقی مہاجرین اور انصار میں سے کوئی بھی مشورے کے اہل نہیں تھا کہ جیسے مشورہ لیا جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو سیم پھر وہی اعتراض میں کر سکتا ہوں آپ کے اوپر
کہ دراصل آپ رسول اللہ کی تربیت پہ اشکال کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسے لوگوں کو تیار کیا جس سے مشورہ بھی نہ لیا جائے، صرف 6 افراد ہیں جس سے مشورہ لیا جائے. ہمیں تو نظر نہیں آتا کہاں ہے، یعنی اس پورے کہاں پہ ہے؟ دکھا دیں، کوئی مشورہ دکھا دیں ہمیں جہاں رسول اللہ بتا رہے کہ آپ کے نزدیک، آپ ہی کے مبانی کے نزدیک، کہ میرے بعد 30 سال تک وہ خلافت راشدہ ہوگی. اس میں کوئی مشورے کی کہیں پر بھی مشورہ ہمیں نظر نہیں آتا. اچھا پھر معاویہ کے دور میں آ جائیں تو وہاں تو کچھ اور ہے، وہاں تو اصلاً اچھا عجیب ہے کہ معاویہ کے بارے میں خود غامدی صاحب نے پھر وہاں پہ کچھ اور بیان کیا ہے. میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، یہ دیکھ لیں آپ. کوئی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جائے، اس سے اس کے کوئی تعلق نہیں. یہ 2 ہی صورتوں میں قائم رہ سکتا ہے، یعنی یا تو آپ میرٹ پر فیصلہ کریں گے. میرٹ بھی کیا ہے، اس پر ہمارے شاعر کا تبصرہ ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. یعنی وہاں بھی کوئی افلاطونی میرٹ بنانا ممکن نہیں ہو سکا. سب سے بڑا عالم منتخب کیا جائے، سب سے بڑا فلسفی، سب سے بڑا حکیم اور سب سے بڑا مدبر، نہیں، لوگوں کی اکثریت اس کا انتخاب کر لی. کیا چیز ہے یہ؟ اصل میں فصل نزاع کا پرامن طریقہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس میں بعض اوقات جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ باصلاحیت لوگ ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں. لوگ ان کی طرف التفات کر کے دیکھتے بھی نہیں، نگاہ بھی نہیں اٹھاتے. اس وقت جو سیاسی جماعتیں میدان میں اتریں گی ابھی چند مہینے کے بعد. اچھا یہاں پہ یہ جو سوال پوچھا گیا نا ان سے، وہ یزید کے بارے میں کہ یزید کا انتخاب کیوں کیا ہے معاویہ نے. ذرا پہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ وہ غامدی صاحب میں وہ نظر نہیں آتے افسوس کے ساتھ کہ اسے امرہم شورا بینہم کو بیان کرتے. نہیں، یہاں پہ غامدی صاحب نے ایک اور فلسفہ بیان کیا ہے. ان کے رہنماؤں کو ذرا دیکھیے سامنے، کیا وہ فی الواقع ہماری قوم کے گلہائے سرسبد ہے؟ کیا علم، عقل، بصیرت، تدبر کے لحاظ سے وہی ہے؟ لیکن سیاسی جو مذہبی لوگ باتیں کرتے ہیں یہ بالکل ناقابل فہم ہے. نہ یہ افلاطون کی سمجھ میں آئی تھی، جب وہ فلسفیوں کی حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا، نہ ہمارے لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے. وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آ کے ایک نئی جماعت بن گئی. اس میں دنیا کے پرانے تصورات سب کے سب ٹوٹ گئے اور وہ نئی جماعت تھی، اس کی قیادت پیدا ہوئی. ایک نئی جماعت جو کوئی کم و بیش 1 لاکھ کے قریب لوگوں کا مجموعہ ہے، اس میں جو 8-10 لوگ لیڈر پیدا ہو گئے ہیں اعلیٰ درجے کے، وہ جتنی دیر نکال سکتے تھے نکال گئے. اس کے بعد دنیا کو اسی جگہ آنا تھا جہاں وہ ہمیشہ سے رہی ہے، جہاں اب بھی ہے، جہاں صدیوں سے کھڑی ہے. وہ لوگ ہیں اور سلطنتوں میں پھیلے ہوئے کروڑوں لوگ ہیں. ان لوگوں میں عصبیت فیصلہ کن ہوگی اور پرامن انتقال اقتدار کے لیے یا انتخابات کرانے پڑیں گے. اب آپ نے یاد کیا یہ ممکن نہیں تھے. اور یا کیا ہوگا؟ ملوکیت. ملوکیت کو بطور نظام اختیار کیا انہوں نے اور بالکل درست فیصلہ کیا. میرے نزدیک اسی فیصلے نے اس سلطنت کو قائم رکھا. اندازہ کریں آپ، دیکھا آپ نے، یعنی ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ وہ امرہم شورا بینہم، پھر اس امرہم شورا بینہم ہمیں نظر بھی نہیں آتا، یعنی بالکل بھی نظر نہیں آتا. چلے آپ کی بات مان لیں، یہ تو کچھ سال بھی نہ چل سکی، یہ تو 50-60 سال تک بھی نہ چل سکی. بالفرض اگر مان لیں کہ خلیفہ اول، دوم، سوم یہ سارے امرہم شورا بینہم کے مطابق آئیں، یہ تو آپ خود کہتے ہیں کہ پھر دنیا نے وہیں آنا تھا جہاں پہ پہلے تھا. تو قرآن کی آیت ہے کیا؟ اب یہ مراد لے رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ صرف وہ 50 سال کے لیے، صرف 50 سال کے لیے. تو کہتے ہیں نہیں ابھی انتخابات، اس وقت انتخابات ناممکن تھے، یعنی مشورہ ناممکن تھا. انتخابات کا دوسرا نام اگر ہم دے دیں تو یہی ہے نا کہ مشورہ ہے. اچھا تو مشورہ ناممکن تھا. دیکھیں آپ یہاں پہ معاویہ صاحب کو بچانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ مشورہ ناممکن تھا اور لہٰذا پھر وہ ایک اور نظام، ملوکیت کے نظام، اس کو چلنا تھا جہاں پہ دنیا تھی اسی طرف آنا تھا. چونکہ حضرت جناب نے معاویہ صاحب کے کیا کرنا ہے؟ دفاع کرنا ہے. تو دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی کدھر ہے یہ امرہم شورا بینہم کا فلسفہ؟ میں دکھا دیں مصداقاً دکھا دیں. دراصل کہاں پہ اس کو برائے کار لایا گیا ہے؟ موجود ہے کہاں پہ؟ نہ قرآن برائے کار مصداقاً دکھا دیں، قرآن میں، حدیث میں، رسول اللہ کی سنت سے دکھا دیں. پھر خود آپ اپنے خلفاء سے دکھا دیں. نہیں دکھا سکتے، بالکل معاویہ کے پاس جاتے ہیں تو کھلم کھل اپنے بیٹے کو معین کرتے ہیں. وہاں پہ تو کوئی مشورہ نہیں ہے کہیں پر بھی. کدھر ہے مشورے؟ ذرا دکھا دیں مشورے لیے گئے ہوں. آپ غامدی صاحب بھی خود قبول کرتے ہیں کہ نہیں یہاں ایک نظام کی منتقلی تھی. تو یہ چیزیں تو ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آتی، ہمیں آنی چاہیے، چونکہ آپ نے خود ہی کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود ہی یہ سارا کچھ بیان کرنا ہے. آپ نے خود ہی یہ سارا کچھ بیان کیا ہے کہ یہ امرہم شورا بینہم کا نظام ہے. تو ہمیں صدر اسلام میں تو امرہم شورا بینہم تو بالکل کئی صدیوں تک پھر نظر نہیں آیا. پھر تو بعد میں بنی عباس کی حکومتیں آئی، مشورہ کدھر ہے؟ مشورہ تو نہیں ہے. یعنی آپ کے ہاں خلافہ. اچھا پھر عجیب ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی اور پھر اس کے بعد ملوکیت کھاڑ کھانے والی ملوکیت ہوگی. تو رسول اللہ تو خود کہتے ہیں کہ
مشورہ نہیں ہوگا. ہاں جی, رسول اللہ تو خود کہتے ہیں مشورہ نہیں ہوگا, کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی. اور آپ اسی کو اور میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں, وہ نظام کی منتقلی تھی, دنیا نے وہیں پہ آنا تھا جہاں پہ آنا تھا. اب ہم پھر بھی یہی سوال رکھتے ہیں کہ وہ امرہم شورا بینہم, ہمیں کوئی مصداقاً دکھا دیں کدھر ہیں, اسلام میں کہاں پہ ہیں یہ. بالآخر ہم نے آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں تو یہ آپ ہمارے سامنے رکھیں کہ کدھر ہیں. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک کلپ کا جواب